تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں، ایک عاجزی انسان میں ہو، ایک انکساری انسان میں ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی جو کوالٹی ہے وہ انسان میں ہونی چاہیے، جس کو اس کا بنانے والا پسند کرتا ہے، ریگارڈلیس کہ آپ کا دین دھرم کیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے۔ دین اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، کسی کو جانچنے کا حق نہیں ہے، کون کس کو کتنا پیارا ہے یہ اس کا کریٹر جانتا ہے، جس نے اس کو بنا کے اس دھرتی پہ بھیجا ہے۔ آج آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ ہندو کو بنانے والا کون ہے، عیسائی کو بنانے والا کون ہے، انہی کا اللہ ہے، سب کو جس نے ہوا پانی برابر دے رکھا ہے۔ تو یہ تفریق دنیا میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تفریق آپ کی ایک جانچ ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اس زندگی میں بھی پل صراط ہوتے ہیں، پل پل آتے ہیں جہاں سے انسان گرتا ہے، اس کی سوچ اس کو گرا دیتی ہے، اس کی اپروچ اس کو گرا دیتی ہے۔ وہ پھر نیک انسان ہوتا ہوا بھی، نمازی انسان ہوتا ہوا بھی، اپنے تمام فرائض جو اس کا دین اس پہ عائد کرتا ہے وہ ادا کرتا ہوا بھی اپنے دامن میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں کی جانچ جو علم رکھتے ہیں زیادہ کڑی ہے، زیادہ سخت ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھ بند کر رکھی۔ تو اپنے بچوں کو ایک تکبر نہ سکھائیں، ان کو ہمیشہ عاجزی سے زندگی گزارنا سکھائیں، اور جو زندگی ہے اس کو حوصلے سے، ہمت سے، بریولی گزاریں، کوئی بھی حالات ہوں، اچھا ہے وقت، برا ہے وقت، اس کو جس طور پر بھی آپ بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں گزاریں۔ خوشی غم آپ کے ذہن میں ہے، دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا ہے، کیوں انسان کی زندگی میں ہستی باری تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ پر کام کرتا ہے، آپ کے ذہن پہ کام کرتا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے، کیا چیز انسان کے کام آتی ہے؟ صبر۔ صرف آپ کے ذہن کا ایک سکرو ہے جس کو اللہ تعالیٰ شاید کبھی کستا ہے تو کبھی ڈھیلا کر دیتا ہے، آپ کے دل کو کبھی غم سے بھر دیتا ہے اور کبھی اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ چیزیں دکھا نہیں کرتی، یہ فزیکلی نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے ڈال لیں یا پکڑ کے نکال دیں۔ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اندر رکھا ہے تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ ہم نے اپنے بچوں سے زندگی بھر کی ہیں، جو ہم آج آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور زندگی میں انسان کی ہمتیں ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی کہ جوانی میں ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں آج افریقہ بھیجا جائے، شاید ہم وہاں سروائیو نہ کر سکیں، لیکن ہم ایک دور تھا کہ کر گئے۔ ہم نے اس دور میں اپنے بچے پالے، انہیں سکھایا، سمجھایا اور بتایا۔ نرم دل، سچی اور اچھی اولاد خدا تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، آگے سے ان کے ساتھی بھی ہمیں اچھے دیے۔ پاکستانی جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ ہماری جڑیں، ہمارے پرکھ، ہمارے بڑے اسی مٹی میں دفن ہیں، تو یہ دونوں ممالک ہمارے ہیں۔ ہم ایک ایسے انسان ہیں جو ان سرحدوں کو نہیں مانتے۔ انسان سے انسان کا تعلق ہے، روح سے روح کا تعلق ہے، ہم سب کو بنانے والا ایک ہے۔ دلوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، محبتوں کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے کرسچن کمیونٹی میں پلے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹا اسکول کیپٹن تھا، پورے اسکول میں ایک مسلمان تھا جس کو انہوں نے کیپٹن بنا رکھا تھا، لیڈر۔ بڑی بات ہے، سی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو وہ بھی تو تھے انصاف پسند لوگ۔ پادری نے بلا کے 3 دن پہلے پوچھا، اناؤنس کرنے سے جب اناؤنس ہونا تھا، پادری نے اس کو بلایا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا تمہارا دین دھرم تمہیں ہمیں لیڈ کرنے سے منع تو نہیں کرتا؟ کیسی قوم ہے، کیسا انصاف ہے؟ کیوں خدا کی برکتیں یہاں نازل نہ ہوں گی جب تک یہ انصاف پسند رہیں گے، ریگارڈلیس کہ یہ جس کو مرضی مانتے ہو، نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ٹیچنگز جو ہماری تھیں وہ انہوں نے اپنائی۔ ہمیں اسلام پریکٹس ہوتا یہاں پر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہاں پر عموماً ان کی جو سیلیبریشنز ہوتی تھیں، جو ایوارڈ دینے ہوتے تھے، کچھ ہوتا تھا، چرچ میں ہوتے تھے۔ اتنا سکون۔ بعض دفعہ انہوں نے کرسیوں کے نیچے بائبل رکھی ہوتی ہے زمین پہ۔ دین کہتا ہے قرآن کو عزت دو، وہ بھی تو خدا کی کتاب ہے۔ ہمارا تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان ہے، تو ہم وہ بائبل اٹھا کے اوپر کرسی پہ رکھاتے تھے۔ دین کہتا ہے دوسرے کے خداؤں کو عزت دو تاکہ وہ تمہارے خدا کی عزت کریں۔
تو ان باتوں کو سمجھیں. ہم مندر بھی چلے جاتے تھے. ہم افریقہ میں ہمارے انڈین ملنے جلنے والے تھے, وہ مندر جاتے تھے, ہم بھی چلے جاتے تھے. وہ پوجا پاٹ کرتے تھے, ہم بھی ساتھ کراتے تھے. ہمارا اللہ وہاں بھی ہے. ہم اپنے اللہ کا نام لے لیتے تھے. وہ بھگوان بلاتے ہیں, ہم اللہ بلاتے ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہر مذہب کی. ہمیں اپنا خدا ہر جگہ دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ چرچ ہے, چاہے وہ مندر ہے, چاہے وہ گردوارہ ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں آج کے دور کے لیے, ان کو سمجھنا اور ان پر سر دھننا. چونکہ دنیا میں یہ جو عذاب آ رہے ہیں, یہ جو بیماریاں اس طرح کی پھیلیں, یہ جو پینڈیمک پھیلا کووڈ کی طرح کا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے, ایک سزا ہے. اس کے لیے کیا دیر ہے؟ جب وہ تھکے گا تو ایک پانی کی لہر اٹھائے گا, سب زمین غرق ہو جائے گی. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ڈیویژن ایک انسان سے انسان کی نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کو دوسرے کا بھلا کرنے والا ہونا چاہیے. آپ اچھی اولادیں پیدا کریں, اچھی اولادیں معاشرے میں نکالیں. آپ نیک اور متقی اولادیں پالیں, ان کے ساتھ حسن و احسان کا تعلق رکھیں, ان سے محبت کریں, ان کی برائیوں کو اگنور کریں, ان کے ساتھ بات کریں, انہیں بیٹھیں, سمجھائیں. ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور معاشرے کا بہتر ہو جانا تبھی ممکن ہے جب کہ آپ کی اولادوں کی تربیت اچھی ہو. تو یہ جو زمانے کی اور لیڈ کرنے کی کہ یہ چیزیں, یہ فریڈم, یہ محبتیں, یہ ناچ گانا جو ابھی پیچھے ہم نے اپلوڈ کیا ہے, کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو فریڈم ہے, یہ جو گلیمر ہے, یہ جو چمکتی ہوئی دنیا ہے, یہ آپ کو لیڈ کہاں کر رہی ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کی انتہا کہاں ہے؟ یہ سارا کچھ ہم نے اس میں اسی لیے بتایا ہے کہ پہلے قدم پہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی شروع کریں کہ بچوں کو ایک اویئرنیس ہو کہ جس چیز میں وہ قدم رکھ رہے ہیں نادانی میں, وہ کہیں ان کو کسی برائی کی طرف لیڈ نہ کرتی ہو. تو یہ اویئرنیس دے کے آپ اپنے بچے کو اس معاشرے میں چھوڑیں. ویسے تو یہ معاشرہ بہت اچھائیاں آپ کے بچے میں پیدا کر دیتا ہے. لیڈ کدھر کو کر رہی ہیں؟ آپ اپنے بچے کو یہ اویئرنیس دیں, یہ سکھائیں, تاکہ وہ ایک اچھا شہری بنے, ایک اچھا انسان بنے, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد ایک صدقہ جاریہ ہو, اس کے کرموں کا ثواب آپ کو ملتا رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پریکٹس کرنی چاہیے. یہ وہ زندگی ہے جو انسان کو گزارنی چاہیے, جس کا اسے بیسٹ یوز میک کرنا چاہیے. وہ اپنی تمام ایبلٹی کے ساتھ, اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ, جس حد تک ہو سکتا ہے جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کہ فائدے کا باعث بنتا ہو دوسروں کے لیے. وہ صرف اپنی ذات کو آگے نہ رکھے, وہ دوسروں کا بھلا چاہ جائے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہی دعا فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا, آپ کا کریٹر ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ آپ کے وقت پر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے, آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے, آپ کا ساتھ دینے کے لیے. تو زندگی کو بہادری سے گزاریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ہمتوں کو نہ ڈھائیں, اپنے آج کو بہتر بنائیں. تو صبح صبح اٹھے, اکیلے تھے, سوچا کہ کچھ باتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر لیں, کچھ اپنے واقعات بتا لیں, کچھ یہ بتا لیں کہ زندگی میں کیسے کیسے دور دیکھے, کیسا کیسا وقت دیکھا. جو بھی آیا اس کا ہم نے ہمت سے, حوصلے سے مقابلہ کیا, چیز کو بڑھایا, پھیلایا, سکھایا. تربیت اولاد کی, ہمارے بچے جب چھوٹے تھے تو ہمیں زندگی بالکل مشکل نہیں لگتی تھی, اب بھی نہیں لگتی, اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن جب یہاں پر ساتھی ہم سے عموماً سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ کیسے مینیج کرتی تھی, تو ہمیں پیس آف کیک لگتا تھا زندگی گزارنا. ہم ایک انتھوزیازم کے ساتھ, ایک خوشی کے ساتھ, ایک ہیپینس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے. ہمارے چورز ہوتے تھے, ہماری زندگی کے مقاصد ہوتے تھے کہ ہم نے آج براس پالش کرنا ہے, آج ٹمبر کو آئل کرنا ہے, آج کارپیٹ شیمپو کرنا ہے, آج یہاں کی پینٹنگ شروع کرنی ہے, آج سارا لیدر پالش کرنا ہے, آج فریزر صاف کرنا ہے, آج فریج صاف کرنا ہے, آج ہم نے شاپنگ کرنی ہے. تو ہمارا پورا ہفتہ ایسے کاموں کے ساتھ پہلے ہی فکسڈ ہوتا تھا, روٹین میں جو کام ہمارے کرنے والے ہوتے تھے. اور یہ وہ کام نہیں تھے کہ دھلائیاں, استریاں, صفائیاں, یہ نہیں ہوتی تھیں. ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ اس طرح پر کام نہیں کرتے. ہماری بہو ہے, بالکل ایک ڈیفرنٹ کلچر سے آئی ہے, اور اس میں یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ دیکھتی ہے اور سیکھتی ہے. تو وہ ایک بچی ہے جو بالکل ایک رننگ لائف سے نہیں آئی ہوئی,
اور آ کر اس نے اپنی زندگی کا یہاں پر آغاز کرنا ہے، تو اس کی بھی تربیت ہم نے کرنی ہے. اور خاص کر ان کی جب اگر اللہ تعالیٰ ان کو بچیاں دے کل کو، تو ہم نے تو ٹھان رکھی ہے، گرینڈ ڈاٹرز ہوتی ہیں تو ان کی تربیتیں ہم نے کرنی ہیں. تو یہ جو بچہ پالنے والا معاملہ ہے، بچہ کبھی ہمارے کام میں حائل نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں. اور ہم نے ہمیشہ وقت کے ساتھ ریس لگائی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے. اور تو اور ہم نے گارڈننگ کی ہے ساری زندگی. تو سب سے بڑا ہمارا کام ہوا کرتا تھا وہ باغبانی تھا. صبح کے 2 گھنٹے اور شام کے 2 گھنٹے جو ہیں وہ ہم نے باغ میں گزارنے ہوتے تھے. تو یہ کام کے سالن پکانا، کھانا پکانا، کچن صاف کرنا، استری کرنا، دھونا، اور ہم نے کبھی کپڑے بغیر استری کے نہیں رکھے تھے. اسی دن دھلیں گے، اسی دن سوکھیں گے، اسی دن استری ہوں گے اور اسی دن الماریوں میں ٹنگیں گے. ہم کبھی ایک ایسی بیوی نہیں رہے کہ ہمارے میاں کی ایک قمیض ہم شام کو اٹھا کے استری کر رہے ہوں کہ صبح یہ کام پہ پہن کے جائیں گے. تو ہمیں یہ بہت بڑا نکما پن لگتا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے یہ بات. تو ہم زندگی کو زندگی کی طرح گزارتے رہے ہیں. ہم نے روز کے روز یہ سارے کام کیے ہیں، پکایا بھی ہے، مہمانداریاں بھی نبھائی ہیں، باتھ رومز بھی دھوئے ہیں، گھر بھی صاف رکھے ہیں، بیڈنگز بھی بدلی ہیں، باغبانی بھی کی ہے، بچے بھی اسکولوں میں چھوڑے ہیں، لائے ہیں، پڑھایا ہے، راشن پانی بھی لائے ہیں، بل بھی پے کیے ہیں، الیکٹریشین کو، پلمبر کو، جس کو بلانا ہے اس کو بلایا ہے، کام کروایا ہے. ہمارے میاں صاحب کو یہ کچھ نہیں آتا ہے. وہ ایک سمپل سے انسان ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے نوکری پہ جانا ہے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھانی ہے اور سو جانا ہے کھانا کھا کے. بس وہ اس طرح کی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں. ان کے پاس ایک جائے نماز ہو، قرآن ہو، ایک جھونپڑا ہو تو وہ خوشی خوشی اللہ کا شکر کر کے بیٹھے رہیں گے. تو ان کو ان چیزوں کا جو آپ ہمارے آس پاس دیکھتے ہیں کوئی ایسا شوق ووق نہیں ہے. وہ اس پر راضی رہنے والے ہیں جو بھی ان کو ملتا ہے. تو ہمارے کام میں کبھی بھی ہمارا بچہ حائل نہیں ہوا، چاہے وہ 4 دن کا تھا اور چاہے وہ 4 سال کا تھا اور چاہے وہ 14 سال کا تھا. ہمارا کھانا کبھی لیٹ نہیں ہوا، ہماری دھلائیاں کبھی نہیں رکی، ہماری مہمانداری کبھی نہیں رکی، اور ہماری سیریں کبھی نہیں رکی کہ ہم کبھی گھر بیٹھنے والے نہیں تھے. ہم ہر وقت کیمرہ لے کے نکلے ہوا کرتے تھے. اب زندگی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. ہم ویکینڈز پہ، خاص کر کووڈ کے دنوں میں تو بہت فرق پڑا ہے، ورنہ ویکینڈز ہمارے عموماً سیر سپاٹے میں ہی گزرتے ہیں. وزیٹیشنز وغیرہ ہم بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں نہیں کرتے، شاید ہم اس کے عادی نہیں رہے. تو سیروں کا ہمیں بہت شوق ہے، فوٹوگرافی کا ہمیں شوق ہے، نئی سے نئی جگہ دیکھنے کا ہمیں شوق ہے. تو ہم نکلے ہی رہتے ہیں. تو پھر سے الحمدللہ اب تو حالات بہتر ہیں، تو دوبارہ سے ان سیروں کے سلسلے جو ہیں وہ شروع ہوئے جاتے ہیں. تو اکٹھے جاتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں جاتے. ہماری والدہ ہیں، پچھلے 28 برس سے شاید ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم کبھی بھی اپنی امی کو گھر چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈنر پہ نہیں گئے. تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ زندگی دکھائی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ نسلیں کمزور ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جانور زمین کے وسط میں چھوڑنے چاہیے تاکہ وہ چرتے چرتے کناروں سے غیر کی حدوں میں داخل نہ ہو جائیں. یہ دین کہتا ہے. تو بچے جو ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں، جنریشن گیپ جو ہے وہ ان میں آتا ہے. تو بیٹی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اس گھر میں نہیں رکھا ہوا، اس کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں رہتی ہے. بہو ہے، ہم نے اس کو یہاں بھی نہیں رکھا. ہم نے بیٹے سے کہا کہ الگ گھر لو اور ادھر رہو. یہ گھر کھلا ہے، یہاں دونوں کے بیڈ رومز ہیں اس گھر میں بھی. جب بیٹی کے میاں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ اس گھر میں رہتی ہے، اور بہو اور بیٹا جو ہے وہ جتنی دیر چاہیں یہاں پر رہتے ہیں، بلکہ زیادہ یہاں رہتے ہیں. وہاں اپنے گھر وہ کم رہتے ہیں. تو وہ 4 دن 6 دن جو انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت راشن پانی یہیں سے لے جاتے ہیں، اس طرح ان کا گزارا ہو جاتا ہے، یا وہیں سے تھوڑا بہت خرید لیتے ہوں گے جس کی ضرورت ہوتی ہو. تو اپنا گھر ہے، الحمدللہ کھلا ہے، لیکن ان کے اپنے گھر بھی ہونے چاہیے. تو ہم اس طرح شادی شدہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے قائل نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں. ان کی اپنی آزادی اور ان کی اپنی فریڈم ہونی چاہیے. آگے ان کی مرضی ہے، وہ جتنا چاہیں آ کے جڑیں اور جتنا چاہیں ہم سے الگ ہو جائیں. ہم کبھی اپنے بیٹے کے گھر نہیں گئے، ہم اپنی بیٹی کے گھر بھی نہیں جاتے. کسی نے ویسے ہی اس کا گھر دیکھنا ہو تو ہمارے ہاں یہ ریت ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہ دیکھا کہ اگر کوئی بچہ اپنا گھر لیتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، تو اس کے گھر پہ مہمان جب بڑے گھر میں مین ہاؤس میں آئے یا بڑے کے گھر آئے تو وہ بچے کے گھر کا بھی چکر مارتا ہے، دعا دیتا ہے، مبارک دیتا ہے، خوشی خوشی دیکھتا ہے. تو یہ ریت اس گھر میں بھی ہے. تو بیٹی کا گھر ہے، جیسے یہاں بنا ہوا کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو اس کا گھر بھی دیکھنے کو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو ہم بھی پھر ساتھ چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ مین ہاؤس ہے، اس کو آباد رکھو. تو ہم بالکل پسند نہیں کرتے فون چون کرنا یا پوچھنا
یا سو رکھنا اگلے کی کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یا ان کی زندگی کیسے ہے، یا کیا وہ اٹھا رکھ رہے ہیں. تو ایک اچھی اور سکھ بھری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، ہم اس کا جتنا شکر کریں کم ہے. تو یہ رکھ رکھاؤ، یہ سلیقہ طریقہ، یہ پیسے کا محتاج نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو سجا بنا سکتی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہو بھی تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی، سلیقہ طریقہ، رکھ ڈھک، مہمان نوازی، یہ پیسے کی محتاج نہیں ہوتی. یہ تو انسان میں پائی جاتی ہے، یہ تو انسان انہیرٹ کرتا ہے، یہ انسان پیچھے سے لے کے آتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملیز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن بچیاں جب ایسے گھروں میں جاتی ہیں جہاں پر اس قسم کا رکھ رکھاؤ، سلیقہ طریقہ، صفائی ستھرائی زیادہ ہو، تو سیکھ جایا کرتی ہیں. ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان میں برائی ڈھونڈیں اور پیچھے سے ان کے بارے میں ان کے خلاف بات کریں، اور بیٹے کو ورغلائیں اور اپنی بیٹی کو ورغلائیں کہ وہ بہو کے خلاف کھڑی ہو. تو آپ اپنی زندگی میں کانٹے دار پیڑوں کے بیج نہ بوئیں. تو یوں ہی ایک ٹاک ہمارے ذہن میں آئی، اکیلے بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، سوچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند باتیں کر لیں. بہت سے سوال ہیں جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور انڈیویجول کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہر کمنٹ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر اور پھر اپروو کرتے ہیں. تو جو کمنٹ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز کے نیچے یوٹیوب پر دکھائی دیتا ہے، وہ کمنٹ ہماری نظر سے گزر چکا ہے اور ہم اسے پڑھ چکے ہیں. ہم اس کو لائک کریں یا اس کا جواب دے سکیں نہ دے سکیں، ہم سے لوٹ کر یہاں پر آیا نہیں جاتا ہے اس کمنٹ کا جواب دینے کے لیے. لیکن بہت سی باتیں جو ہم نے وہاں پر پڑھی ہوتی ہیں، بہت سے سوالات جو ساتھیوں نے ہم سے کیے ہوتے ہیں، ان کے جوابات ان کو ان کلپس میں مل جائیں گے جو کچھ انہوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ ان کی بات ہم تک پہنچ گئی اور ہم نے اس کا جواب دے دیا. تو یہ تو تھیں چند باتیں. خدا کرے کہ آپ کو ان سے حوصلہ ملے، ہمت ملے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ملے. خوشی سے گزاریں، شکر کرتے ہوئے گزاریں، جو بھی آپ کے پاس ہے اس پر راضی رہیں. ہمیشہ آپ کا دل آپ کے اس عمل سے سکون سے بھرا رہے گا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.